غیاث الدین کے 2013 کو غائب ہو جانے کے بعد 10 سال ہو چکے ہیں، آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ غیاث الدین بھی ہمارے ان ساتھیوں میں سے تھا جو ہمارے ساتھ سیاسی جوتکار بھی رہے، سیاسی ہمکار بھی رہے، لیکن جب بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ایک شورش برپا تھی۔ تب ہم میں جب ہم شام کے ٹائم بیٹھتے تھے، ہمارا ایک سرکل ہوا کرتا تھا جس میں غیاث الدین بھی ہوتے تھے۔ وہ کہیں ہم سے اختلاف بھی رکھتے تھے، کہیں اتفاق بھی ہوتا تھا، بعض اوقات ہمارے خلاف اس نے آرٹیکلز بھی لکھے، لیکن شام کو ہم اسی محبت، اسی شفقت، اسی سیاسی جگانت کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسائل کو بحث کرتے تھے۔ یقیناً غیاث الدین ہو، راشد بلوچ ہو، اسلم ہو، الہی بخش بگٹی یا ڈاکٹر دین محمد، کتنوں کے نام لیں، ان کے لواحقین کا جو درد ہے، تکلیف ہے، یا جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس کو میں کم از کم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، شاید سیاسی وابستگی کی بنا پر یہ احساس رکھتے ہیں، ہمیں ان کی درد تکلیف کا احساس ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ لیکن وہ تکلیف، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، ایک وہ جن کے اپنے پیارے لال گھر سے غائب ہیں، کہیں سہاگ اجڑ چکے ہیں، کہیں نوجوان بیٹے غائب ہیں، کہیں تو بزرگ لاپتہ ہیں۔ ان کی فیملی کو پتہ ہے کہ وہ کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، لیکن جس طرح بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ کسی قرآنی آیات میں نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی خدائی مصیبت آن پڑا ہے۔ آج اگر پاکستان کی حالت آپ دیکھیں، سیاسی افراتفری ہے، معاشی طور پر زبون حالی کا شکار ہے، آئینی بحران کا شکار ہے، قومی نابرابری ہے، اور اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کو بنانے والے، چلانے والے خود پریشان ہے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ جناب والا، یہ جس طرح ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی آیات نہیں تھا کہ پاکستان بننے والا، نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، یہ سارے آپ کے کرتوت ہیں۔ جس ملک کے، جس ریاست کی جو بنیادی اکائیاں ہیں، اس میں سب سے پہلا عوام ہے۔ آپ اس ریاست کی عوام کو کیڑے مکوڑے کا درجہ دیں گے، ان کو دبوچ لیں گے۔ جس ریاست یا ملک کی بنیادی اکائی میں ایک سوشل کنٹیکٹ، جس کو آئین کہا جاتا ہے، قانون، رول آف لا نہیں ہوتی، جس کو آپ بوٹوں تلے ڈھونڈیں گے، تو اس ملک کی حالت یہی ہوگی۔ اس سے آپ بہتری کی توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ ہاں، ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ آپ بااختیار ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ کے پاس اسلحہ رکھنے کی، آپ کے پاس اسلحہ خریدنے بیچنے کا اختیار ہے، آپ نمائش کرنے کے بھی اختیار دار ہیں، آپ باوسائل ہیں، آپ کے پاس ہر وہ حربہ ہے، آپ کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جو آپ اپنے ہی شہریوں کے خلاف استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ کس خوف میں مبتلا ہے کہ ان معصوم لوگوں کو جو ماروائے آئین اور انٹرنیشنل لا اور اس چارٹر، ہیومن رائٹ کے چارٹر پر آپ نے بھی دستخط کیا ہوا ہے، جس کے تحت کسی انسان کو حد سے بے جا میں رکھنا یا اس طرح غائب کرنا نہ صرف وہ خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا یا آپ کے اپنے آئین کی، بلکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ قتل انسانیت کے مترادف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب والا انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ لے کر آئیں ان کو عدالتوں میں، عدالتیں بھی آپ کی ہیں، طاقت بھی آپ کے پاس ہے، آپ گواہ بھی لا سکتے ہیں، آپ مقدمہ چلا سکتے ہیں، آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نوروز کے بیٹوں اور ساتھیوں کو آپ نے پھانسی دی، کس نے روکا؟
حمید شہید کو آپ نے پھندے پر چڑھایا، کس نے آپ کے ہاتھ کو روکا؟ یا کتنے لوگوں کو آپ نے شہید کر دیے؟ آج تک کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا؟ تو آج آپ کو کیا خوف ہے؟ کس مشکل میں ہو کہ ان لوگوں کو عدالتوں میں لانے سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس کو آپ ایک انتہا پر لے جا چکے ہیں، یہ لوگ جن کو آپ نے دیوار پر لگایا ہوا ہے، ان قومیتوں کو جن کو آپ بنیاد سے نہیں مان رہے ہیں، دو قومی نظریہ جو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس ملک کو مشکل میں، مصیبت میں ڈالنے والے بھی آپ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس ملک کو آنے والے دنوں میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ عام بلوچ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار اس ملک کے محکوم مظلوم طبقات، قومیتیں نہیں ہیں۔ وہ طبقہ ہے، وہ اسلام آباد اور اس کے پالیسی ساز ہیں جو اس ملک کو گھوٹوں تلے ہمیشہ رونتے آ رہے ہیں، اور یہی گناہ ان کا ہے اور یہی خطا ان کا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل پارٹی کا بھی شروع سے موقف ہے۔ میں بحیثیت انسانی حقوق پاکستان کے رکن کی حیثیت سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی ماورائے قانون کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے جناب والا آپ لوگوں کو لائیں ہمیں حوالے کر دیں، حالانکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل بھی سیاسی گفت و شنید ہے، ماضی میں بھی رہا ہے۔ آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ اسرائیل کے ساتھ، آپ کے جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں سارے وہ بزنس کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کے بنیادی دشمن ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں، یہ تو اس ملک کے شہری ہیں، یہ تو اس آئین قانون کو ماننے والے ہیں، یہ نہتے ہیں، پرامن ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیوں آپ مذاکرات نہیں کر سکتے؟ کیوں ڈائلاگ نہیں کر سکتے؟ کیوں سیاسی قیدیوں کو آپ رہا نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ وہ راستہ ہموار نہیں کر سکتے کہ جس سے قومی برابری ہو، جس سے قانون کی حکمرانی ہو، جس میں آئین کی بالادستی ہو، جس میں انسانی حقوق کی پامالی کے بجائے اس پر عملداری ہو؟ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ریاض الدین سمیت ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، اب بلوچستان سے ہیں یا ان کا تعلق سندھ، پنجاب، کے پی کے سے ہے، کہیں سے بھی اغوا کیے گئے ہیں، کہیں سے بھی گمشدہ ہیں، ان کو آپ عدالتوں میں پیش کریں، ان کو آپ ٹرائل کریں، جو سزائیں آپ سرعام دے دیں، ان کی فیملی سے ملنے کا ان کو حق دے دیں، اپنے لوگوں سے ان کو وکیل رکھنے کا حق دے دیں۔ فوجداری کیسز میں ویسے بھی آپ کسی بھی ملزم کے مد مقابل ورسز میں ریاست ہے، مد مقابل میں ریاست ہے۔ ابھی ایک معصوم ریاض الدین سے، ایک راشد بلوچ سے، ایک ڈاکٹر دین محمد سے اتنی بڑی ریاست کو کیا خوف ہے، ڈر ہے؟ اور وہ ریاست جس کی عدالتیں بھی اپنی ہیں، حکمرانی بھی اپنا ہے، اس کے باوجود ان کو نہیں لانا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جب آپ اس طرح کرو گے، لوگوں کو اس حد تک مجبور کرو گے کہ وہ اس انتہا پہنچے جہاں سے ناقابل واپسی ہو، پھر اس کا بھی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں، میں پھر داد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان لواحقین کو، ان خواتین کو، بزرگوں کو، کہ ایک طرف سڑکوں پر، پریس کلبوں کے سامنے، اسلام آباد میں، کہیں کوئٹہ، کراچی، کون سا شہر ہے ملک کے جہاں پر یہ نہیں پہنچے؟ کون سا طبقہ حکمران جن کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے؟ کس کے سامنے اپنی صدا نہیں لے کر گئے؟ ایک تو یہ مشکل، اور دوسرا ہمارے ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جو تعین تانا ملتے ہیں، جو ہماری خواتین، کیونکہ بلوچی میں اب جو ماں چکے بلوچانی جس طرح ایک ماں پنجگ براسانی، ماں لج گوہارانی، ماں غیرت شیر متکک، ماں ساہ گزامانی۔ بلوچ غیرت مند ہے، کسی کو شوق نہیں ہے، عورتیں نہیں، مردوں کو بھی شوق نہیں ہے کہ سڑکوں پر روزانہ آئے نمائش کریں۔ یہ ایک مجبوری، اس کا اندازہ اس سے پوچھیں جس کے گھر سے یہ لوگ گم شدہ ہیں یا جن کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اب خدا را آپ اپنی ظلم کی انتہا کو روک دیں، آپ ان کو شہری سمجھ کر ان کے شہری انسانی حقوق کو پامال نہ کریں، بصورت دیگر اس کا انجام میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ماضی میں جو آپ کو ملا ہے اس سے مختلف نہیں ملے گا۔
فیض احمد فیض کی نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کی جہاں چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے. تھینک یو.